بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کی دنیا۔ انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کی پیدائش سے حوالے سے قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ جو کام ان کے ذمے ہیں وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس جہنم پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ آسمان اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں۔ سارے آسمان و زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلا اللہ کے احکام کو انبیاء کرام تک پہنچانا، اللہ کے حکموں سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسان کے ایک ایک لمحے کا احوال لکھنا، اور آخر وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ کے حکم پر سور پھونکنا، جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے صرف اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اب فرشتوں کو مالک کائنات نے کب پیدا فرمایا؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن کب اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ موجود تھے۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایسی نسل جو ایک بعد ایک کے بعد آتی جائے گی، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق خبر دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب اس بارے میں اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح دوستو، فرشتے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے تھے۔ ایسے موقع پر عموماً جبریل علیہ السلام مشہور صحابی رسول حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے، ایک نبوت کے بالکل ابتدا دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل کو اس کی اصل صورت میں دیکھا، اور فرمایا کہ جب اس نے اپنا ایک پیر کھولا تو پورے افق پر اس کا ایک پر چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے 600 پر تھے، اور اس نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، اور ان پروں سے قیمتی ہیرے موتی جھڑ رہے تھے۔
اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے دوستو، ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے جو اس طرح پڑا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہو محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن ہے، بال گھنگرالے ہیں، دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس سے فرشتوں کی خوبصورتی اور ان کی جسامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا مجھے اجازت دی گئی، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے جب میں نے ایک فرشتے کو دیکھا تو اس کی کان کی لو سے اس کے کاندھے کا فاصلہ ایک تیز رفتار پرندے کے اڑنے کی 700 سال کی مسافت ہے، تو دونوں پورے فرشتے کی جسامت کا کیا عالم ہوگا۔ فرشتوں کے متعلق سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہیں، جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمدوں کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو بڑھا دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پروں اور ان کی بناوٹ میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ملاحظہ فرمائے۔ دوستو، فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ ہی پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذریات میں آیت نمبر 24 تا 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا تو وہ نہیں کھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 20 میں کیا ہے کہ وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے ہی میں ہے، اور اگر کوئی تسبیحات کر رہا ہے تو وہ تسبیحات میں ہی مشغول ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے، اور 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کیا کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نسائی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق سورہ الرعد میں آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، ہر شخص کے آگے پیچھے وہ نگہبان فرشتے مقرر ہیں
جو باری باری اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام بڑے معروف و مشہور ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، جو کہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، جن کا کام تھا انبیاء علیہ السلام تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش برسانے اور لوگوں کو روزی روٹی کے انتظام پر مامور تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو روح قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن سور پھونکنے کے کام پر مقرر ہیں، اور منکر نکیر، جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، کرام الکاتبین، جو لوگوں کے نام اعمال لکھنے پر مامور ہیں، مالک، جو جہنم کا داروغہ ہے، رضوان، جو جنت کا داروغہ ہے۔ غرض یہ کہ ہر فرشتہ اپنے اپنے کام پر مقرر ہے، جن پر اللہ نے ان کو مامور کیا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مشغول ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔